শুভেচ্ছায় স্বাগত নবীর আগমন শুভেচ্ছায় স্বাগত وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد حضرات علماء کرام طلبہ عزیز اور میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں تو آج پہلی مرتبہ آپ کے اس مدرسے میں اور آپ کی اس بستی میں آیا۔ مجھ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اس طرح سے گاؤں میں دیہات میں آنے جانے کا راستہ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ مدرسہ ہے اور مدرسہ قرآن کریم اور حدیث شریف کی خدمت کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مدرسے جب تک باقی رہیں گے اس وقت تک ہمارا ایمان، ہمارے بچوں کا ایمان، ہماری مسجدوں میں امام نماز پڑھانے والا، ہماری مسجدوں میں اذان دینے والا، ہمارے مردوں کی جنازے کی نماز پڑھانے والا، ہمارے نکاح کو پڑھانے والا موجود رہے گا، ملے گا۔ اور اگر یہ مدرسے مٹ گئے، ختم ہو گئے، تو مسجدیں بھی ویران ہو جائیں گی، کوئی ہمیں کلمہ طیبہ پڑھانے والا، بتلانے والا نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے، شکر ہے۔ میں اس وقت سے دیکھتا آ رہا ہوں، جب آج راستہ نہیں ہے تو آج سے 10 20 50 سال پہلے تو کچھ بھی نہ ہوگا۔ یہاں جو علماء ہیں، کام کر رہے ہیں، جو حفاظ کام کر رہے ہیں، وہ بہت مبارکباد کے قابل ہیں کہ ایسی جگہ آ کر وہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس وجہ سے ہمیں مدرسے سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں مدرسے کی ترقی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور جو لوگ اس مدرسے میں خدمت انجام دے رہے ہیں ان کی بہت عزت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے بہت بڑا فائدہ ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کو آپ لوگ یاد رکھیں، ہم یاد رکھیں کہ ہماری کامیابی صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو پکڑنے میں ہے۔ اگر ہم اس کی کوشش کریں گے کہ ہماری زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا سونا جاگنا سب کا سب ایسا ہو جیسے ہمارے آقا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو بھی کامیاب ہوں گے۔ افسوس اس کا ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات آتی ہی نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اولئک هم الفائزون، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ کہاں کامیاب ہیں؟ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں۔ کہاں کامیاب ہیں؟ جہاں جا کر کبھی واپس نہیں آنا ہے۔ اللہ کے ہاں جب جائیں گے وہاں بھی کامیاب ہیں۔ کون لوگ کامیاب ہیں؟ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ، وہ لوگ جو اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، اللہ نے حکم دیا ہے روزہ رکھنے کا، اللہ نے حکم دیا ہے زکوٰۃ دینے کا، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو حکم دیا ہے حج کرنے کا۔
اس کے بعد اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا کامیاب نہیں ہے، اگر روزہ نہیں رکھتا روزہ آ رہا ہے۔ ہمارے نزدیک روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ روزہ کھیت میں کام کرنے کے لیے جائیں گے روزہ چھوڑ دیں گے، سفر میں جائیں گے روزہ چھوڑ دیں گے، معمولی سی طبیعت خراب ہوگی روزہ چھوڑ دیں گے۔ میرے دوستو، روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے اپنے فرشتوں کو کہ تم صرف اس میرے بندے کے ساتھ روزہ لکھو، اس روزے کا ثواب کتنا ہوگا وہ تم نہیں لکھ سکتے، وہ میں لکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سے نہیں ہوگا کام، روزہ رکھنے سے ہوگا۔ اس بات کو یاد رکھو، سبحان اللہ بہت اونچی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہاں اللہ یہ کہتا ہے کہ روزہ رکھو۔ کس طرح سے روزہ رکھو؟ جیسے ہم رکھتے ہیں کہ سحری میں یہاں تک کھانا کھا لیتے ہیں اور دن بھر ڈکار آتی رہتی ہے، افطار اتنا کرتے ہیں کہ تراویح پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس روزے کا اللہ یہ ثواب دے گا کہ کہتا ہے کہ تم لکھو روزہ، اور اس کا اجر، اس کا ثواب میں خود لکھوں گا۔ میرے دوستو، وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ، قرآن کہتا ہے، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندگی تھی، جو آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھا، جو سونا جاگنا تھا، اس کو پکڑو۔ آج مسلمان جگہ جگہ مصیبت میں ہے، پریشان ہے، تکلیف میں ہے، بے عزت ہو رہا ہے، اولاد بات نہیں مانتی ہے، گھروں میں پریشانیاں ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، کھیتی میں برکت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے آقا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ ذرا سی کوئی بات ہو جائے ایک دم آستین چڑھا لیں گے، گالی شروع کر دیں گے۔ کیا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے؟ بتاؤ، کرتے تھے؟ میرے دوستو مجھے بتاؤ کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے تھے؟ کبھی زندگی میں جھوٹ بولے؟ کبھی نہیں بولے، کبھی نہیں بولے۔ اور ہم اپنے بارے میں بتائیں، ہمیں یاد ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولا؟ بتاؤ، یاد ہے؟ نہیں یاد ہے، نہیں یاد ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ دھوکہ دیا ہے، ہمیں یاد ہے؟ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا بزنس کرتے تھے کہ ساری دنیا میں گھومے ہیں، شام میں گئے، عراق میں گئے، مکہ مکرمہ میں بزنس کیا، بڑے بڑے بزنس مین تھے، ان کے ساتھ مل کر بزنس کرتے تھے۔ کیا جھوٹ بول کر بزنس کرتے تھے؟ آج ہم ہاٹ میں تھوڑا سا اپنا سامان کھیت کا لے جاتے ہیں، جھوٹ بول کر بیچتے ہیں۔ پیسہ آ جاتا ہے لیکن اس پیسے میں برکت نہیں ہے، اس پیسے میں کامیابی نہیں ہے، اس پیسے میں ترقی نہیں ہے۔ میرے دوستو، میں بغیر کسی اس کے کہہ رہا ہوں، اس قدر میرا دل دکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے بہترین، سب سے کامیاب آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت بہترین اچھا معاملہ کرے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی۔ میں دنیا میں سب سے اچھا معاملہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرے۔ آج